السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے رشتہ ناتا کے موضوع پر. شادی سے پہلے جو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، لڑکا کیا سوچتا ہے، لڑکی کیا سوچتی ہے، ماں باپ کیا سوچتے ہیں. سب سے پہلے جو مجھے کمی محسوس ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے. گھر کا ہر فرد کسی نہ کسی فینٹیسی میں ہے. ماں باپ سوچتے ہیں کہ جی خدمت گزار بہو آ رہی ہے، اب ساری رسپانسبلٹی گھر کی اس کے کندھوں پر ڈالیں گے. بیٹا سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں خوابوں کی شہزادی آ رہی ہے، کسی مووی کی ہیروئن آ رہی ہے. اسی طرح لڑکی سمجھتی ہے کہ بس وہ اچھے کپڑے پہنے گی، تیار شیار ہوگی، باہر کھانے جائے گی، میاں کے پہلو میں بیٹھی رہے گی. اور جب سب کے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں تو گھر میں دانے جنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ویسے تو شادی سے ریلیٹڈ بے شمار موضوعات نکل آئیں گے، لیکن آج ہم اسپیشلی بات کریں گے کمپیٹیبلٹی کی اور پریکٹیکل اپروچ کی. ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ آپ کہتے کچھ ہیں، سوچتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. معاشرہ ہی کنفیوز ہے. ہمیں اپنے بچوں سے اس موضوع پر بات کرنی چاہیے کہ شادی جو ہے وہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے. لڑکی پر کیا ذمہ داریاں پڑنی ہیں، لڑکے نے کیا ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، سب کچھ ان کے دماغ میں کلیئر کرنا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ کیا اچھے میاں کی کوالٹیز ہیں، کیا اچھی بیوی کی کوالٹیز ہیں، اور سب سے بڑا یہ کہ ان کو کیا چاہیے، کن چیزوں پر وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں اور کن چیزوں پر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کی سوچ ایک ہو. صرف اچھی شکل یا پیسہ یا یہ چیزیں تو اہمیت نہیں رکھتی نا. اگر آپ کی سوچ ایک ہوگی، مل کر چلیں گے تو آپ آنے والی نسل کی بھی اعلیٰ تربیت کر سکیں گے، جو اصل مقصد ہے شادی کا. لیکن ہوتا یہ کہ ایک محاذرائی بن جاتی ہے. سب سے پہلے ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنا بوجھ اتارنے کے چکر میں، اور یہ کہ چھوٹی عمر میں ہم بچی کی شادی کر دیں گے تو کوئی اور کمپلیکیشنز میں نہیں پڑیں گے، کوئی ہماری عزت پر حرف نہیں آئے گا، تو جو مناسب رشتہ آیا وہ چھوٹی عمر میں کر دینا چاہتے ہیں. اور سسرال والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ چھوٹی عمر کی ہو تو ان کے گھر میں وہ ایڈجسٹ کر جائے گی اور اس کو آرام سے وہ دبا لیں گے. ان ادر ورڈز تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ بس کام نمٹا دیں اور بات ختم. بلکہ خاندانوں میں کمپیٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، کھانا پینا کیسا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. آج کل جتنے رشتوں کے مسئلے ہیں، میں یہ مانتی ہوں کہ اتنی ساری چیزیں دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن چلیں اگر سیم نہیں ہے تو کافی حد تک ملتا جلتا ہونا چاہیے. مالی حالات بھی آپ کے جو ہیں وہ ملتے جلتے ہونے چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ سفر جو ہے وہ لڑکی کرتی ہے. اسے کسی دوسرے گھر میں جانا ہے اور اسے ان سارے چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. اور اس وقت اتنی ایج نہیں ہوتی یا اتنے آپ وائز اور سمجھدار نہیں ہوتے کہ آپ کو وہ چھوٹے لگیں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری زندگی کے لیے بعض اوقات آپ کے دماغ میں سٹک ہو جاتی ہیں. ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے کہ اگر ایک بچی خاموش طبع ہے تو اگر سسرال بہت زیادہ باتیں کرنے والا، تو وہ تو اس کا یہ جرم بن جاتا ہے کہ جی بد اخلاق ہے، بولتی نہیں ہے، گمسم رہتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ دلوں میں دوریاں پیدا کر دیتی ہیں. اسی طرح اب امیر گھر کی لڑکی کا غریب گھر میں گزارا مشکل ہوتا ہے. ظاہر اس نے جب زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے کہ غربت کیا چیز ہے، تو کہہ دینا بات کر دینا کہ کچھ نہیں ہے، گزارا ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت اس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ ریئلائز نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے. اور اگر امیر گھر کی بچی جو ہے اس کا گزارا مشکل ہے، اسی طرح اگر غریب گھر کی بچی جو ہے وہ اس کا رشتہ آپ امیر گھر میں کر دیں گے تو وہ بھی جو ہے سارے اس کو حقیر جانیں گے اور اسے کبھی بھی وہ عزت نہیں دیں گے. کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اتنے اچھے ہیں. ویسے میجورٹی تو یہی ہے کہ غریب گھر کی لائیں گے اس لیے کہ اسے دبا سکیں یا اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں. تو بس اسی طرح لڑکے کی ماں باپ کی نظر جو ہے وہ بعض اوقات ہوتی ہے کہ لڑکی کی شکل و صورت پر یا اس کے پیسے پر.
اور جیسے ہی وہ ان کے گھر میں آتی ہے تو پھر ان کو خدمت گزاری چاہیے. اسی طرح جو دیندار ہیں وہ پہلے تو لالچ کی پٹی ان کی آنکھوں پہ بنتی ہوتی ہے اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی اب یہ پردہ نہیں کرتی یا دیندار نہیں ہے. تو اس لیے بس میں یہی کہوں گی کہ آپ کنفیوز نہ ہوں, اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, کن چیزوں پر آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں, کن چیزوں پر آپ نہیں کر سکتے. اور اگر یہ کہنا کہ جی بعد میں آ کر ہم بدل دیں گے تو زور زبردستی سے کچھ بھی نہیں بدلا جاتا, بلکہ اس طرح پھر بغاوت پیدا ہوتی ہے, دلوں میں باتیں رہ جاتی ہیں, بغض پیدا ہوتے ہیں. پھر اس طرح معیاری گھرانے تو نہیں آپ بنا سکتے. تو لڑکے والے بھی اس طرح, بعض اوقات لڑکی والے جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی لڑکی والوں کو یہ ہوتا ہے کہ پیسہ بہت ہونا چاہیے. اب جب پیسہ ہوگا تو پھر اس کے ساتھ برائیاں بھی ہوں گی, تو بعد میں پھر ان کو جی نیک میاں چاہیے. تو جب آپ کی پرائیورٹی پیسہ تھا تو پھر آپ نے اس ٹائم تو برائیوں کو نظر انداز کر دیا, اور اب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ برائیاں برداشت نہیں کر سکے. تو بس یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا اہم ہے. اگر آپ کے لیے صرف شکل اہمیت رکھتی ہے لڑکے کی یا لڑکی کی, تو پھر اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ کو ناز نخرے بھی اٹھانے پڑیں گے. شادی جو ہے وہ ایک پورا پیکیج ہے جس میں آپ کو اچھی بھی چیزیں ملیں گی اور ساتھ بری بھی چیزیں ملیں گی. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کن چیزوں کو آپ جو ہے وہ ان پہ اچھی طرح کمپرومائز کر لیں گے, آپ کے لیے وہ اہم نہیں ہے. تو اب ساری دنیا کے لیے بعض اوقات ایک لڑکی بہت اچھی ہوتی ہے یا ایک لڑکا بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن وہ میاں بیوی آپس میں خوش نہیں ہوتے کیونکہ ان کو وہ نہیں ملا جو ان کی پرائیورٹی تھی یا جو ان کو چاہیے تھا. اس لیے بس میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہیلدی معاشرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک ہیلدی گھرانہ ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے آپ پلیز پریکٹیکلی سوچیں اور ان باتوں کے اوپر ڈسکس کریں اپنے گھر میں کہ آپ کے بچوں کی کیا پرائیورٹیز ہیں اور کیا چیز ان کو خوش کرتی ہے اور کیا چیز ان کو دکھ دیتی ہے.